بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ زندگی میں عام طور پر جن امراض سے ہر کسی کو واسطہ پڑتا ہے ان میں ایک عام اور مشہور مرض بخار بھی ہے۔ بخار کو سادہ لفظوں میں اگر اس کی تعریف کی جائے تو یہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت ہوتا ہے جس کو بڑھ جانے پر ہم بخار کہتے ہیں۔ ہماری باڈی کا نارمل ٹمپریچر 37 یعنی 37 سینٹی گریڈ یا 98 فارنہائٹ ہوتا ہے، اور جب درجہ حرارت اس سے بڑھ جاتا ہے تو اس سے بخار کی کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر باڈی کا ٹمپریچر 102 سے اوپر چلا جائے تو تیز بخار کہلاتا ہے، اور 101 یا 102 شدت کا بخار کہلاتا ہے۔ جب اس شدت پر بخار بچوں کو ہو جائے تو بعض اوقات بچوں کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو بخار چیک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ 3 قسم کے تھرمامیٹر یوز ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے تھرمامیٹر کے ذریعے جسم کا درجہ حرارت معلوم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم کا تھرمامیٹر عام تھرمامیٹر ہوتا ہے جسے منہ میں رکھا جاتا ہے یا بغل میں رکھا جاتا ہے، یا جسمانی حرارت لینے کے لیے مختلف اعضاء پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈیجیٹل میٹر، جسے بغل میں رکھ کر جسم کا درجہ حرارت معلوم کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم کے تھرمامیٹر میں مختلف رنگوں کے ذریعے سے ٹمپریچر کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ بخار کا علاج۔ بخار کے علاج کے لیے ہمیشہ آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ سیلف میڈیکیشن یعنی خود ہی مرض کا تعین کر کے اس کے علاج کے لیے میڈیسن کا یوز کرنا نہایت خطرناک عمل ہے، جو حصول صحت کی بجائے بعض اوقات آپ کے لیے صحت میں خرابی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچنا مشکل ہو تو گھر میں تھرمامیٹر کے ذریعے سے ٹمپریچر چیک کر کے بخار کی سادہ میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس صورتحال میں میڈیسن استعمال کرنے کا مقصد ٹمپریچر کو کم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ علاج کرنا۔ وقتی طور پر دوا کا استعمال کر کے ٹمپریچر کو کم کر لیا جائے اور پھر بعد میں ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ ممکنہ صورت میں فون کے ذریعے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی ہدایات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہے کہ تیز بخار اگر ہو جائے تو اسے کم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بخار کی شدت کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ روئی یا کپڑے کو سادہ پانی سے گیلا کر کے جسم کے مختلف حصوں جیسے بازو، پیشانی، پیٹھ اور تلووں وغیرہ پر رکھیں۔ 5 سے 10 منٹ ایسا کریں گے تو ٹمپریچر کم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو بخار ہو اور اس دوران اس کی غذا کا کیا حساب ہونا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ بخار کی وجہ سے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، لہذا ڈاکٹر کے مشورے سے پیشنٹ کو پانی والی چیزیں مثلا سادہ جوس وغیرہ پلایا جائے۔ بخار کی حالت میں معدہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، اس لیے بخار میں بھاری غذا جیسے پراٹھے اور دوسری ثقیل چیزیں استعمال نہ کی جائیں، بلکہ پتلی اور نرم غذائیں فار ایگزامپل دلیا، کھچڑی، ساگودانہ، جوس، یخنی وغیرہ کا زیادہ استعمال کیا جائے، اور ٹھنڈی، کھٹی، تلی ہوئی، بادی یعنی کہ جو کہ پیٹ میں ہوا پیدا کرتی ہیں، ایسی چیزوں کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو بخار جیسے امراض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے
کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.